تو فاستبقوا الخیرات، آپ لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو بحث مباحثہ شروع ہو گیا اور مسلمان بھی اس کے اندر پڑ گئے۔ یہ دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان ہیں، آپ کے صحبت یافتہ ہیں، پروپیگنڈے کا شکار وہ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ جب ہوا چلتی ہے، ماحول بنتا ہے نا، تو انسان ہے، خطا کار ہے، وہ بھی باتوں میں آ جاتے تھے۔ پھر بے شمار جگہ قرآن پاک میں، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتے، نہیں ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، اپنے دین پر پکا رہو۔ یہاں پر بھی فرمایا فلا تکونن من، شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو اس زمانے کے تو بطریق اولا جو ہے پروپیگنڈے کا شکار، کیونکہ دجالی دور ہے نا جی، میڈیا سن کے ہمارا پکا یقین ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، اور جو ہے ہم لوگ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ سادہ دلی ہے ہماری، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حقیقت شناس ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کا ایک ایک قبلہ مقرر ہے، تم اس بحث مباحثے میں نہ پڑھو، اپنے نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو، جلدی کرو، اپنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس لیے یہاں پر علماء نے، مفسرین نے یہ مسئلہ بھی نکالا اس آیت سے کہ جتنے شرعی احکام ہیں جو ہمیں معلوم ہو جائیں، بس ان پر چپ کر کے عمل کر لو، زیادہ بال کی کھال اتارنے میں، زیادہ بحث مباحثے میں وقت ضائع مت کیا کرو۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ اس رسول کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بے شک ایک گروہ ان میں سے حق بات کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور حق تیرے رب کی طرف سے متعین ہو چکا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ آیت نمبر 146 اور 47 ہے سورہ بقرہ کی۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک جل شانہ نے قبلہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ پچھلی کتابوں کے اندر جہاں نبی آخر الزمان کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، وہاں پر جو ہے یہ بھی بتلایا گیا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، بیت اللہ ہوگا۔ تو قبلہ کا ذکر تھا پچھلی آیات کے اندر، یہاں پر جو صاحب قبلہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ لوگ ایسے ہی پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر آپ کی پیشن گوئیاں، آپ کی نشانیاں اور علامات جو بیان کی گئی ہیں، وہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کا کلام جو ہے نا اللہ پاک کا، بڑا خوبصورت ہے اور علوم سے بھرا ہوا، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہے۔ یہاں پر بیٹوں کی مثال دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اس رسول کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حالانکہ انسان اپنے ماں باپ کو بھی تو پہچانتا ہے نا، مثال کے طور پر، اور رشتوں کو بھی پہچانتا ہے۔ سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی اللہ پاک نے یہاں پر تشبیہ نہیں دی، مثال نہیں دی، مثال دی ہے بیٹوں کی، کیونکہ اولاد ماں باپ کو پہچانتی ضرور ہے، لیکن اولاد نے بڑا ہو کر ماں باپ کو دیکھا ہے نا، وہ اتنے اچھے طریقے سے ماں باپ کو نہیں پہچانتی جتنے اچھے طریقے سے ماں باپ اولاد کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے اولاد کو بچپن سے دیکھا ہوتا ہے، اتنے بچپن سے دیکھا ہوتا ہے کہ اولاد کے کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے بھی نہیں ہوتے، پھر اس کو نہلاتے ہیں، بڑا ہوتا وہ اپنا سطر تو اس وقت چھپانے لگتا ہے نا کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے، اس سے پہلے تو ماں باپ نہلاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے، خد و خال کا، بچے کی سب عادات کا، سب چیزوں کا ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، جبکہ اولاد اپنے ماں باپ کو اتنا قریب سے نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی دیکھا ہوتا ہے۔ وہ تو جب یہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی بڑے ہوتے ہیں،
تو یہ ان کا سطر نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی دیکھا ہوتا، موقع ملتا ہے اس بات کا، دیکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کی یہ خوبصورتی ہے، فرمایا کہ وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں، اتنا زیادہ پہچانتے ہیں جتنا یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح اولاد کی پہچان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح رسول کو پہچاننے میں بھی فرق نہیں ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر، تورات و انجیل کے اندر، ہم نے اس رسول کی، صاحب قبلہ کی اتنی نشانیاں بیان کر دی ہیں کھول کر کہ بالکل اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک گروہ ان میں سے باوجود جاننے کے حق بات کو چھپاتا ہے۔ وہ یہودیوں کے علماء تھے، عیسائیوں کے علماء تھے، حق بات جاننے کے باوجود بھی، اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں پانے کے باوجود بھی وہ لوگ اس کو چھپاتے تھے کہ اگر ہم نے بیان کر دیا تو لوگ تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ ضد کی وجہ سے، اناد اور حسد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی نشانیاں، آپ کی یہ والی پہچان جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ اور اللہ پاک جل شانہ فرما رہے الحق من ربک، حق بات جو ہے وہ تیرے رب کی طرف سے متعین ہو چکی ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ یعنی حق بات تو واضح ہو چکی ہے، اللہ پاک نے پچھلی کتابوں میں نشانیاں بھی بیان کر دی ہیں، اور آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ شک کرنے والوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک تھا ہی نہیں۔ یہ اصل میں امت کو تعلیم ہے، میں عرض کر رہا ہوں، مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، تعلیم امت کو دی جا رہی ہے کہ امت کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب بیت اللہ وہ قبلہ تبدیل ہوا نا، بیت المقدس سے اللہ پاک جل شانہ نے قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کو بنایا، تو کل بھی میں نے عرض کیا کہ کچھ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی شکوک و شبہات میں پڑ گئے، منافقین بھی باتیں کرنے لگے، یہودی تو کر ہی رہے تھے ان کے پیچھے لگ کے، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی شکوک و شبہات میں پڑ گئے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات حق جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے، تو اب آپ لوگوں کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی شک مت کیجیے۔ اور یہ پہلا رکوع ہمارا جو ہے دوسرے پارے کا مکمل ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی جہت مقرر ہے، کوئی نہ کوئی قبلہ مقرر ہے، ہر قوم کے لیے هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ کرتے ہیں، تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو بحث مباحثہ شروع ہو گیا، اور مسلمان بھی اس کے اندر پڑ گئے۔ یہ دیکھیں، ایک بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان ہیں، آپ کے صحبت یافتہ ہیں، پروپیگنڈے کا شکار وہ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ جب ہوا چلتی ہے، ماحول بنتا ہے نا، تو انسان ہے، خطا کار ہے، وہ بھی باتوں میں آ جاتے تھے۔ پھر بے شمار جگہ قرآن پاک میں، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتے، نہیں ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، اپنے دین پر پکا رہو۔ یہاں پر بھی فرمایا فلا تکونن من، شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو اس زمانے کے تو بطریق اولا جو ہے پروپیگنڈے کا شکار، کیونکہ دجالی دور ہے نا جی، میڈیا سن کے ہمارا پکا یقین ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، اور جو ہے ہم لوگ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ سادہ دلی ہے ہماری، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حقیقت شناس ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کا ایک قبلہ مقرر ہے، تم اس بحث مباحثے میں نہ پڑھو، اپنے نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو، جلدی کرو، اپنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس لیے یہاں پر علماء نے، مفسرین نے یہ مسئلہ بھی نکالا اس آیت سے کہ جتنے شرعی احکام ہیں جو ہمیں معلوم ہو جائیں، بس ان پر چپ کر کے عمل کر لو، زیادہ بال کی کھال اتارنے میں، زیادہ بحث ویسے میں وقت ضائع مت کیا کرو، زیادہ سوالات میں وقت مت ضائع کیا کرو۔ جو تمہیں حکم اللہ پاک کا معلوم ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ صحیح قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پر عمل کر لیا کرو۔ تبھی فرمایا کہ یہ قبلہ واضح ہے، ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا، ویسے مت پڑھو، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، ایک روز تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں یہ بحث کام نہیں آئے گی، وہاں پر نیکیاں کام آئیں گی، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ جہاں کہیں تم ہوگے، اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، کہیں کو مر گیا، اس کی مٹی کہیں سے کہیں چلی گئی، ہڈیاں مٹی ہو گئی، پتہ نہیں کتنی مخلوق آئی اور زمین کے اندر دفن ہو گئی، کہاں سے کہاں چلی گئی، کہیں کو دفن ہونا نصیب نہیں ہو، کسی کا دھواں بن گیا، کوئی پانیوں میں بہہ گیا۔
فرمایا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، سب کو اللہ پاک اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یہ تو روز محشر نیکی کام آئے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک یہ سب کچھ کرنے پر قادر بھی ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک پہلی مرتبہ جب اللہ نے پیدا کر دیا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان پھیلا ہوا تھا خوراک کے اندر، کھانوں کے اندر، پھلوں کے اندر، ہواؤں پانیوں کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ ماں باپ نے وہ پھل کھائے، پھر اس سے جو ہے انسان کا وجود بننا شروع ہوا، اور پہلے بھی کچھ نہیں تھا، پھیلا ہوا تھا، جب ختم ہو جائے گا پھر پھیل جائے گا، بکھر جائے گا ہواؤں میں، مٹیوں میں، پانیوں میں، کہاں سے کہاں بکھر جائے گا انسان۔ پھر جب پہلی مرتبہ اللہ نے اس کو جمع کر لیا ہے تو دوبارہ بھی فرمایا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے ہم تم سب کو اکٹھا کر کے پھر لے آئیں گے، اور ہم اس پر قادر ہیں، کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب کبھی آپ سفر میں نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، اِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے پکا حق بات ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے۔ یہ یہاں پر فرمایا، آگے پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایک ہی لفظ، ایک ہی عہد کو دو مرتبہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پہلی مرتبہ ذکر فرمایا کہ تم حضر میں ہو، گھر میں ہو، دوسری آیت میں فرمایا کہ سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مسجد نبوی میں ہو تو اس وقت بیت اللہ ہے، باہر نکلو تو کوئی اور قبلہ بن جائے، جہاں کہیں بھی ہو روئے زمین پر چلے گئے ہو قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، حضر میں، سفر میں، اس لیے حضر کا الگ ذکر کر دیا، سفر کا الگ ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں ہو اور چہرہ جو ہے وہ قبلہ ہی کی طرف کرنا، مسجد حرام ہی کی طرف کرنا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ بات ذرا توجہ سے سننی ہے، بس ہمارا سبق ختم ہو جائے گا پھر، کہ فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف جھگڑے کا موقع نہ ملے، تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے۔ دلیل لوگوں کو یہ مل سکتی تھی، یہودیوں کو، کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو ہماری تورات کے اندر تو یہ مسئلہ آیا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ جو ہے نا وہ بیت اللہ ہوگا، اور یہ تو 16-17 مہینے ہو گئے ان کو مدینے میں آئے ہوئے، یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بحث کا موقع مل سکتا تھا نا، وہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، کعبہ ہے، اور یہ منہ تو کر رہے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں کہیں ہو بس اب ہم نے قبلہ تبدیل کر کے تمہارا بیت اللہ ہی بنا دیا ہے، اسی کی طرف تم نے منہ کرنا ہے، تاکہ لوگ تمہارے خلاف کوئی دلیل قائم نہ کر سکیں۔ اور فرمایا کہ الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر جو لوگ ان میں سے بے انصاف ہیں وہ پھر بھی اعتراضات کرتے رہیں گے، وہ کرتا ہے تو کرتا رہے۔ فلا تخشوہم، آپ ان سے مت ڈریے، کسی کی بات کا خوف مت کھائیے، بخشونی، اور مجھ سے ڈریے، میں نے حکم دیا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین پر عمل کرنے میں لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کچھ مرضی کہتے رہے کہ یہ دیکھو ایسا ہے ایسا ہے، ہم جب دین پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے اس پر چپکے سے عمل کرتے رہے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی جو ابھی ذہن میں آپ کی برکت سے آئی، وہ یہ ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ عموماً بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک صالحین کا درجہ دے دیتے ہیں، اولیاء کا درجہ دے دیتے ہیں، نیک لوگوں کا درجہ دے دیتے ہیں۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ملٹی مائنڈ ہوتے ہیں، یعنی سب عبادات کو کر رہے ہوتے ہیں، ساری سنتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ ہم جیسے جو عام لوگ ہیں نا، ہم کسی ایک نیکی کو پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی بندہ صرف درود شریف کو پکڑ لیتا ہے، کوئی صرف استغفار کو پکڑ لیتا ہے، کوئی نماز کے پابند بن جاتا ہے، کوئی داڑھی کا پابند بن جاتا ہے، سنت کے مطابق چہرہ بنا لیتا ہے، کوئی لباس کا پابند، کوئی بندہ ایک نیکی کو پکڑ لیتا ہے۔ تو ہم کسی پر یہ اعتراض نہ کریں کہ فلاں کام تو یہ کرتا نہیں ہے، یہ کر رہا ہے، کسی پر ہم اعتراض نہ کریں، اس لیے کہ نیکی کی تاثیر یہ ہے، جیسے ہمارے منہ پہ ایک لفظ آتا نا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، بالکل ایسے ہی نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ ایک نیکی پر عمل کر رہا ہے تو اس پر ہم اعتراض نہ کریں، اس کو کرنے دیں، وہ اللہ پاک اس کو دوسری نیکیوں کو بھی توفیق دے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔
اسے نیکی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے کبھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے کو، کچھ کہتا رہے۔ نبی کو کہا گیا، صحابہ کو کہا گیا، اہل بیت کو کہا گیا، ان سب کو کہا گیا، لیکن انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہے۔ فلا تخشوہم، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کی باتوں سے مت ڈرو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں بندہ کیا کہے گا، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نیکی پر چلتے رہو گے، اللہ پاک تمہیں نیکی کی توفیق دیں گے اور تمہیں مکمل ہدایت دیں گے، اپنی نعمت کو، شریعت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیں گے۔ آیت نمبر 150 تک ہم پہنچے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔